إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اصحاب الفضیلہ العلماء والمشائخ والاساتذہ والائمہ والخطباء اور انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خاہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام اور عزیز القدر طالبین علوم نبوت اور حافظین کتاب مقدس، وہ سعادت مند اور خوش نصیب بیٹے جنہوں نے قرآن مجید کی حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، اور وہ عزیزان گرامی جنہوں نے علوم اسلامیہ کی تحصیل اور تعلم کا جو انتظامی مرحلہ ہے وہ مکمل کیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان قرآن کے حفاظ کو وہ حامل قرآن بنائے جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں السفرۃ الکرام البررہ کا ہم مرتبہ اور ان کا ہم پلہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دین کے لیے قبول فرمائے، یہ دین کے عالم اور دین کے خادم بنے. اور یہ عزیزان گرامی جنہوں نے علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عالم بعمل بنائے، اور اللہ رب العزت انہیں صالحین مصلحین ہداۃ مہتدین اس مقدس اور مبارک گروہ کا معزز رکن بنائے، اس زمرے میں شامل فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کو جس طرح اس کی نسبت احسان کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا نام رکھنے والوں نے ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا ہوگا. اس قریبی عہد میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، جنہوں نے اپنے اس قریبی دور میں، ہمارے اس قریبی دور میں جس جرأت کے ساتھ، جس بلند آہنگی کے ساتھ اور جس عزیمت کے ساتھ اور جس وقار اور تمکنت کے ساتھ صحیح، سچے، خالص اسلام جس کی بنیاد کتاب و سنت ہے، اس کی دعوت، اس کی پکار کو بلند کیا، اور جس جرأت کے ساتھ انہوں نے کتاب و سنت کا پیغام ہر جگہ پر، ہر سٹیج پر اور ہر سطح پر انہوں نے یہ پیغام پہنچایا، تو اس نام کی ان کے ساتھ بھی ایک نسبت ہے جامعۃ الاحسان، کہ یہ ایسے ہی دین کے
اور اسلام کے ثبوت پیدا کرنا چاہتا ہے، جس طرح کا اسلام کا نامور ثبوت علامہ احسان الہی ظہیر تھے رحمہ اللہ تعالی۔ تو بیٹا ان ناموں کی نسبت کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اپنے اندر ان ناموں کے جو اثرات ہیں ان کو ثبت کرنے اور منقش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں اس سے بھی بڑھ کر ایک اور نسبت سمجھتا ہوں اس جامعۃ الاحسان کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور جس وقت انہوں نے اس کا نام تجویز کیا تھا، ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ الاحسان یہ دین کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول وہ حدیث مبارک جس کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، یہ وہ سورت ہے جس میں پورے قرآن کا اللہ رب العزت نے نچوڑ اور خلاصہ جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ علماء نے اس کو ام السنہ اور ام الاحادیث قرار دیا ہے کہ ساری حدیثوں کی ماں ہے، کہ اس ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے سوال کے جواب میں پورا دین بیان کر دیا۔ اور پھر جب حضرت جبریل امین سوال و جواب کے بعد اٹھ کے چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا پتہ کرو یہ جو صاحب آئے تھے یہ کہاں گئے، کون تھے؟ تو لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، بالکل غائب تھا۔ ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب بھی جبریل میری مجلس میں آتے رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام تو میں پہچان لیتا تھا، لیکن اب کی مجلس میں جو آئے ہیں، اور یہ مجلس کب تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے کوچ کا وقت قریب تھا، اس وقت جبریل امین آئے اور سوالوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لیا۔ گویا کہ یہ اس سارے جو جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے لے کر پہنچایا تھا اور جو ان کو سکھایا تھا، علمہ شدید القوا، اس معلم قدس نے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، اس کا امتحان لینے کے لیے آئے اور سر عام امتحان لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے صدقتہ کہہ کر اس پر مہر لگا دی کہ آپ کامیاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پتہ کرو کون گیا، کہاں گیا؟ جب کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی نام و نشان نہیں ملا، تو لوگ بڑے تعجب کے ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ یہ تو جبریل ایسی کیفیت میں آئے کہ میں بھی پہچان نہیں سکا، میں بھی پہچان نہیں سکا۔ اور ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے، کہ یہ ہے تمہارا دین، اسلام، ایمان، احسان، آخرت کی فکر، قیامت کی فکر، اور جو اس دین کا عملی رنگ ہے وہ انسانوں کے اندر نظر آنا چاہیے، اور وہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ وہ انسانوں کے سلوک، برتاؤ، کردار اور اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہے پورا دین۔ تو اس سوال و جواب کے اندر جو دین کا پہلا مرتبہ ہے وہ اسلام، اور اس سے اعلیٰ مرتبہ ایمان، اور اس سے اعلیٰ مرتبہ احسان۔ تو یہ جامعۃ الاحسان ہے، یہ اپنے متعلمین، اپنے منتسبین اور اپنے ساتھ جن لوگوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ یہ ان کو درجہ احسان کا حامل اور صفت احسان کا متصف بنائے۔ میرے بیٹا،
آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے جامعۃ الاحسان میں پڑھا ہے، ایک اس کی نسبت علامہ احسان الہی کے ساتھ ہے اور دوسری اس کی نسبت مل احسان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احسان یہ ہے کہ تیری زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزرے کہ تیرے سامنے اللہ کا دھیان ہو، تیری نظر اللہ رب العزت کی طرف ہو، تیرے دل کی توجہ اس کی طرف ہو اور تیرا مطلوب و مقصود وہ ہو، تجھے اسی کا دھیان ہو، اسی کی رضا تیرے سامنے ہو اور تو اسی کے لیے اپنے آپ کو سرگرم رکھے اور اسی کے لیے اپنے آپ کو پوچھا رکھے کہ میرا رب مجھ سے راضی اور ایسے رکھے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور محبت کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے، محبت کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر آئینہ دل میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جو دل میں بستا ہے وہ آنکھوں سے غائب نہیں ہوتا۔ کیف انساک وانت فی قلبی، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں تو میرے دل میں ہے۔ اس طرح نہیں جس طرح جاہل لوگ تصور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت دل میں آ جاتا ہے، نہیں، اللہ رب العزت تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ آسمان و زمین، یہ عرش و کرسی سارے اس کے مقابلے میں ہیج ہے اور وہ ان سب سے بڑا، وہ ان سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، زمین و آسمان کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پہاڑوں کو اللہ رب العزت اپنی انگلی پہ اٹھا لیں گے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ دل کی یہ چھوٹی سی جگہ کیسے اس کو سما سکتی ہے؟ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ ہاں، اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا عرفان، اور اس ایمان و یقین اور عرفان کے ساتھ اس کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ نسبت اور اس کے ساتھ لگاؤ اور اس کے ساتھ ارتباط و اتصال، یہ ایسی چیز ہے جو اس بندہ خاکی کو اس اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اور کیسے جوڑتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایسے جوڑنے والی چیز ہے انسان کو دین اور ایمان کہ ادھر بندہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت جیسے اس کی شان کے شایع ہے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور بندہ اس کی طرف بڑھنے کے لیے ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے بندے میں تیرے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، تو اس کے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ تیرے لیے پائیں پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے آ، میں تجھے اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، وہ تیری طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ بن جائے، میرے بیٹا، اس دین کی اصل حقیقت اور روح یہ، اس کی حقیقت اور روح ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احسانی کیفیت پیدا ہو گئی، اور بالخصوص علماء کے اندر، بالخصوص علماء کے اندر۔ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں اور ان کو اپنے اندر وہ حسن پیدا کرنا ہے جو اس دین کی وجہ سے انسان کے باطن میں آتا ہے، اور پھر یہ باطن کا اثر انسان کے ظاہر میں آتا ہے، اور پھر ظاہر کا اثر اس کے قول سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس کی گفتار سے بھی، اس کے کردار سے بھی، اس کی رفتار سے بھی، اور اس کی ہر چیز سے یہ حسن جھلکتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے اللہ اکبر ایسا مقناطیس بن جاتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ مقناطیس و افئدۃ الرجال، اللہ اکبر، تو لوگوں کے دلوں کا ایسا مقناطیس بن جاتا ہے کہ جو اس کی مجلس میں آتا ہے بے شک وہ دشمن ہو۔ ثمامہ ابن عفال، اللہ اکبر، دشمن تھا، لوگ پکڑ کے لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ یہ مسجد کا منظر دیکھے اور لوگوں کا رنگ دیکھے، اللہ کے بندوں کی عبادت کا، اس کو پتہ چلے کہ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ دیکھتا رہا
اور اس کے اثرات اس کے دل و دماغ کے اوپر نقش ہوتے رہے یہ نقش. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی. جو اس نے جواب دیا بڑا تلخی کا جواب دیا اور بڑا اکھڑا ہوا جواب دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے قریب ہوا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو اور اس کو آزاد کر دو. کہو جاؤ تم جہاں جانا چاہتے ہو آزاد ہو. لیکن مقناطیس و عقیدت رجالی، دل کھینچا جا چکا تھا، رسیاں کھول دی گئی لیکن زنجیریں پڑ گئی محبت کی. گیا غسل کر کے آیا اور آ کے کہنے لگا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام میدان ہوں. مجھے اپنا خادم بنا لے اور مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا ہلکا بگوش بنا لے. اب میں آپ کے پیچھے ساری زندگی گزاروں. یہ علماء رسول اللہ کے وارث ہیں. اور آج میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ایسے علماء کی ضرورت ہے، ربانی علماء کی ضرورت ہے، محسن علماء کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. ولا تک فی ضیق مما یمکرون من الذین آمنوا والذین اتقوا. ولا تک فی ضیق مما یمکرون من الذین آمنوا والذین اتقوا والذین هم به محسنون. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم به محسنون. تقوی شعار ہے اور جو احسان سے متصف لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ. ولا تک فی ضیق مما یمکرون من الذین آمنوا. یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، جتنے پلان بن رہے ہیں اور جتنی لوگوں کی کوشش ہے اس دین کو اور دین والوں کو مٹانے کی، آپ اس سے آزردہ نہ ہوں، دل گرفتہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. ولا تک فی ضیق مما یمکرون من الذین آمنوا والذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہے. آپ اپنے آپ کو محسن بنائیں. کہ جامعۃ الاحسان میں آپ نے احسان کا سبق دیا ہے. یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا تعلق ایسے ہو جائے کہ ہر وقت انسان کا دھیان وہی رہے اللہ کی طرف. اور یہ تو قطعی اور یقینی بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کے ساتھ ہے، ہر وقت انسان اللہ کے ساتھ ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. وہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے حین تقوم، جب تو اس کے سامنے بستہ کھڑا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور جب تو اس کے سامنے ناک رگڑتا ہے، جب ہنسائی کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دل پہ راضی ہو رہا ہوتا ہے. اللہ یہ تعلق باللہ بس میرے حکم ربی کا، اور اپنے رب کے حکم کے لیے اپنے آپ کو جمائے رکھو، اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ لگائے رکھو. تمہارے عزم اور استقلال کے اندر کوئی تزلزل نہیں آنا چاہیے، کمزوری نہیں آنی چاہیے، ڈگمگانا نہیں چاہیے آپ کے قدم کو. بس میرے حکم ربی کا فإنک بأعیننا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے. اس لیے اس جامعہ کی نسبت کو ملحوظ رکھنا اور اپنے اندر یہ احسان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اور یہ کتاب جو آپ نے پڑھی ہے الجامع الصحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف منیف اور بے مثال کتاب. حدیث کی کتابیں اور بھی ہیں اور بڑی قابل قدر ہیں، اور ان لوگوں کا بڑا احسان ہے محدثین اعظام کا اور فقہائے کرام کا اور مجتہدین اسلام کا. ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے حفاظ کرام نے قرآن مجید کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا. اور کیسے پہنچایا؟ بالکل ویسے جیسے آسمان سے اترا تھا. اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا، اس کا ادا، اس کا تلفظ اور اس کی قراءات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، صحابہ میں رائج، ان میں سے کسی چیز کو مٹنے نہیں دیا، اس میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیا، ہر چیز کو محفوظ رکھا ہوا ہے، آج پہنچا دیا. اور ماشاء اللہ یہ چھوٹی عمر کا بچہ دیکھو یہ قرآن کا حافظ ہے،
کتنی عمر ہوگی جی اس کی؟ کیوں بیٹا کتنی عمر ہے؟ 12 سال. ماشاء اللہ 12 سال ہو گیا. اور میں نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور 7 سال کی عمر میں حفظ کرنے والے موجود ہیں. ایسے موجود ہیں اللہ اکبر جنہوں نے میرے شاگردوں میں جامعہ سلفیہ میں ہمارے پاس بیٹا والا پڑھتا تھا, اس نے 1 مہینے کے اندر قرآن حفظ کیا, 1 مہینے کے اندر قرآن حفظ کیا. اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ قرآن محفوظ ہے. ان لوگوں کے ساتھ قرآن محفوظ ہے. قرآن کی ہارڈ ڈسک جو کمپیوٹر کے اندر بنی ہے وہ تو آج بنی ہے نا, اس کی ہارڈ ڈسک جو ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں اس کی ہارڈ ڈسک ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی, جس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ وہاں محفوظ ہے. اور دوسرا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ ہارڈ ڈسک یہاں بھی ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفوں نے ان کی کتابیں جلا دی, ان کی لائبریری جلا دی, ان کو شہر بدر کر دیا, علاقہ بدر کر دیا. انہوں نے کہا جلا دو جو جلاتے ہو, جو سینے میں میرے علم ہے اس کو تو نہیں جلا سکتے. میرا علم میرے سینے میں محفوظ ہے, میرا علم میرے سینے میں محفوظ ہے. اس علم کو بیٹا سینے میں محفوظ کرو. علم سینہ بے عزم علم سفینہ. جہازوں کا علم وہ تو جہازوں میں ہے, علم تو وہ ہے جو تمہارے سینے میں ہے. اور سینے کا بھی وہ علم اللہ اکبر. امام وکیع بن جراح کہتے ہیں کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بها, ہم حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے مدد لیا کرتے تھے حدیثوں پر عمل کر کے. جس کو عمل میں شامل کر لیا پھر وہ تو زندگی کا حصہ بن گیا, تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے, تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے. ائمہ ایسے ہی کرتے تھے, حدیثوں کا علم اس پر عمل کر کے. صحابہ نے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھا اور قرآن کا عمل سیکھا. تعلمنا القرآن و تعلمنا العمل. ہم علم اور عمل قرآن مجید کا ایک ساتھ سیکھتے تھے. اور حدیثیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اسے اپنا لیا, اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اسے فوراً عمل میں لے آئے, فوراً عمل میں لے آئے. اللہ اکبر. کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپناتے تھے. ایک مثال نمونے کی ذکر کرتا ہوں. اصل میں باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا بچے, ان کو جو مولانا افضل عزری صاحب ہمارے بزرگ بھائی ہیں, انہوں نے علمی سارا کچھ مواد پڑھا دیا ہے. میں ان کو کیا پڑھاؤں, یہ مجھ سے زیادہ عالی سند ہے اور بڑے بڑے اساتذہ کے پاس انہوں نے پڑھا ہوا ہے, تو میں ان کو کیا پڑھاؤں گا. میری باتیں تو آپ سے ہیں اور اپنی ان بہنوں سے ہیں جو یہاں موجود میری باتیں سن رہی ہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنانا کیسا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گلیوں میں اس طرح گند بھی نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہماری گلیوں میں گند ہے. وہ لوگ رفع حاجت کے لیے بہت دور باہر جایا کرتے تھے, اور ان کی مٹی بھی ایسی ہوتی تھی کہ اس میں یہ آلودگی نہیں ہوتی تھی جو آج گٹروں کی وجہ سے اور ہر جگہ کے گند کی وجہ سے اور ہمارے ماحول کی آلودگی نے ساری جگہ کو اور پوری فضا کو ملوث اور آلودہ اور بالکل جو ہے مسموم کر کے رکھ دیا. تو وہ زمین پہ چلتے تھے تو جوتے صاف ہو جاتے تھے, تو پوری جوتوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مسجد میں آئے اور جوتے سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. لیکن آپ کو علم نہیں تھا کہ جوتے کو کوئی علائش لگی ہوئی ہے. نماز شروع کر دی, نیت باندھ کے نماز میں داخل ہو گئے. وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کا جوتا آلودہ ہے, اس کو نکال دیں. اس لیے کہ ان کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز میں نگرانی ہو رہی تھی, کیونکہ وہ عمل کا نمونہ تھے لوگوں کے لیے کہ اس طرح بندگی کا نمونہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے. یہ ہے بندگی کا نمونہ, اعلیٰ ترین نمونہ, اللہ کا مقبول ترین اور محبوب ترین نمونہ. اس نمونے کو تم نے کاپی کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اس کی پیروی کرنی ہے. تو ان کی تو ہر چیز کی نگرانی ہوتی تھی, اور جہاں کہیں ذرا بھی غلط بات نہیں, اللہ اکبر, جو ان کے مقام اور مرتبے کے شایان شان نہیں ہوتا تھا
وہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رعایت کر کے وہ بات کر دیتے تھے تو اوپر سے تبلیغ آ جاتی تھی. ان کا تو اتنا اونچا مقام تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا جوتا آلودہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا. صحابہ بھی پیچھے جوتے سمیت نماز پڑھ رہے تھے. اسی نماز کے اندر انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. حضور نے اتار دیے, آپ نے بھی اتار دیے. یہ نہیں پوچھا کیوں, اور ایسے نہیں تھے جیسے آج ہمیں اچھا جی پھر کوئی گنجائش بھی ہے, اچھا جی پھر دسو یہ نہ کریے تو پھر نماز ہو جاتی. میری بات سمجھ گیا, اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اگر نہ کرے تو. اگر فتنہ پڑتا ہو تو وہ لوگ ایسے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا, وہ کہتے میں نے تو کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرتے تھے اور عمرے کرتے تھے, اور کبھی رش بھی ہو جاتا تھا. تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور رش ہو رہا ہے بہت زیادہ, تو وہ کھڑے ہوئے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں. ایک آدمی ان کو کہنے لگا کہ جی آپ حجر اسود کا بوسہ نہ بھی لیں طواف میں تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے حجر اسود کا بوسہ لینا. اور کہتے ہیں یہ بات وہ اپنے پاس رکھ, میں نے اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا, میں نے دینا ہی ہے. میں نے ان کو یہ کام کرتے دیکھا, میں نے کرنا. یہ تھا ان کا طرز عمل. اور ہم آج کیا کہتے ہیں, اس نے کیا کہا ہے, اس نے کیا کہا, بلکہ آج تو لوگوں کا طریقہ ہی یہ بن گیا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے, اس لیے اختلاف ہے تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. وہ خدا کے بندو, اختلاف جو ہے یہ اہل علم کا ہے. اہل علم کے اختلاف کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور اہل علم نے اس اختلاف کے باوجود یہ کہا ہے کہ لوگوں جب اللہ کی بات آ جائے, اللہ کے رسول کی بات آ جائے, ہماری بات چھوڑ دو. پھر ہماری بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, انہوں نے تو کمال کر دی. کہتے ہیں اللہ اکبر, لوگوں سن لو, میرا کوئی فتویٰ, میرا کوئی فیصلہ, میرا کوئی قول, میری کوئی توجیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو, میری زندگی میں مجھے معلوم ہو جائے تو میں اسے رجوع کروں گا. اور اگر میری زندگی میں معلوم نہیں ہوئی, بعد میں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اور فیصلہ اس کے خلاف ہے, لوگوں میرا اس سے رجوع ہے, وہ میرا قول نہیں, میرا فتویٰ نہیں. میرا فتویٰ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, میرا قول وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور امام احمد ابن حنبل, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے, وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ میری باتیں لکھو ہی نہ, جو میں کہتا ہوں نہ لکھو, صرف قرآن لکھا کرو, حدیث لکھا کرو, صحابہ اور تابعین کے اقوال لکھا کرو, میری باتیں لکھا کرو. لیکن جتنا انہوں نے لوگوں کو روکا, اتنا ہی اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کو محفوظ کیا. ان کی کوئی بات نہیں ہے جو لکھنے سے رہ گئی ہو, اور ان کا کوئی قول نہیں ہے جو ان کے شاگردوں نے آگے منتقل نہ کر دیا. جو اپنے آپ کو مٹاتے ہیں اللہ ان کو لازوال کر دیتا ہے, جو اپنے آپ کو نیچا کرتے ہیں اللہ ان کو اونچا کر دیتا ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ رب العزت کے فیصلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا, فوراً کر دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں, راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود کے کان میں پڑا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ. جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے, ایک قدم آگے نہیں اٹھایا, وہیں بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی باہر بیٹھے ہوئے, اور میں عبداللہ یہاں بیٹھے, اور میں آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. یہ ہے ماننا. اور یہاں میں اپنے ان عزیزوں سے بھی بات کروں گا کہ یہ اتباع سنت اور عمل بالحدیث اور فوری تعمیل کا جذبہ اہل علم کے اندر عوام سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سامنے آ جائے تو پھر اس کے لیے لا تضربوا له الامثال, پھر ادھر ادھر کی باتیں بنا کے اس کی قدر و منزلت کو اور اس کی وقت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کتاب جو آپ نے پڑھی ہے صحیح بخاری, اللہ اکبر, یہ سچی بات یہ ہے, حدیث کی ساری کتابیں اپنی جگہ بڑی قابل قدر ہے, اور ان لوگوں کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دین کا عملی نمونہ ہم تک منتقل کیا کہ یہ دین عملاً کیسی زندگی
لوگوں کے لیے تجویز کرتا ہے اور کیسی زندگی چاہتا ہے کہ انسانوں کی ہونی چاہیے. سب سے کامل، اکمل، اعلیٰ اور افضل اور بہترین مثال اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی.